بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اظہر فاروق اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ۔ امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے پاکستان کا شکریہ ادا کیا گیا دہشت گرد کی گرفتاری کے حوالے سے، اس پر بات کریں گے، جس کے جواب میں وزیر اعظم پاکستان اور حکومت پاکستان نے امریکی صدر ٹرمپ کا بھی شکریہ ادا کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ متعدد وفاقی وزراء کے قلمدان تبدیل ہو رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے آج ملاقاتیں کی اور ان ملاقاتوں میں مختلف وزراء کو ان کی قلمدان کی تبدیلی کے حوالے سے آگاہ کر دیا گیا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا ہے۔ 2021 میں کابل ایئرپورٹ پر امریکہ کے فوجیوں کو ٹارگٹ کیا گیا تھا اور متعدد فوجی ہلاک ہو گئے تھے۔ دہشت گردی کے اس واقعے میں جو شخصیت، جو ماسٹر مائنڈ ملوث تھا، جو اس کے پیچھے تھا، اس کو پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز نے انتہائی کامیاب آپریشن کے بعد بارڈر کے قریب سے گرفتار کیا ہے۔ اس کی گرفتاری کے بعد اس کو خفیہ مقام پر رکھا گیا اور امریکہ کو اس حوالے سے اطلاع کی گئی۔ امریکہ جو کافی عرصے سے اس دہشت گرد کی تلاش میں تھا اور بھرپور کوشش کے باوجود اس کی گرفتاری عمل میں نہیں آ رہی تھی، لیکن پاکستان کی خفیہ ایجنسیوں نے کمال مہارت کے ساتھ، جوانمردی کے ساتھ اور بھرپور قوت ارادی کے ساتھ یہ آپریشن کیا اور اس آپریشن کے نتیجے میں اس دہشت گرد کو گرفتار کیا گیا۔ چنانچہ امریکہ کے لیے یہ ایک بہت بڑی خبر تھی اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کانگریس سے خطاب کرتے ہوئے یہ جب خوشخبری سنائی تو پورا حال تالیوں سے گونج اٹھا۔ ساتھ ہی انہوں نے حکومت پاکستان کا بھی شکریہ ادا کیا اور صدر ٹرمپ نے واضح کیا کہ حکومت پاکستان کی کوششوں کی بدولت ہی اس دہشت گرد کی گرفتاری عمل میں آئی ہے اور اب اس کو امریکہ لایا جا رہا ہے۔ چنانچہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے نہ صرف صدر ٹرمپ کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف قربانیوں اور اس حوالے سے اقدامات کو سراہا ہے، ساتھ ہی اس عزم کا بھی ادا کیا کہ دہشت گردی پاکستان اور امریکہ کا مشترکہ معاملہ ہے، مسئلہ ہے اور اس کے حل کے لیے دونوں ممالک مل کر کام کرتے رہیں گے۔ دیگر وزراء کی طرف سے بھی اس طرح کے بیانات جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں۔ یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید امریکہ میں تبدیلی سے پاکستان پر اثرات پڑیں گے، لیکن امریکی صدر ٹرمپ کے اس بیان کے بعد اب یہ لگ رہا ہے کہ موجودہ حکومت کے ساتھ بھی اس امریکی حکومت کے تعلقات بہتر انداز سے آگے چلیں گے۔ ساتھ ہی نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے امریکی قومی سلامتی کے امور کے سربراہ سے بھی رابطہ کیا اور ان کے ساتھ بھی پاکستان اور امریکہ کے درمیان دو طرفہ تعلقات کے فروغ اور بالخصوص دفاعی شعبے میں اور دہشت گردی خلاف جنگ میں تعاون کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ دوسری طرف پاکستان میں وزیر اعظم شہباز شریف نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ وفاقی کابینہ کے وزراء کے قلمدان تبدیل کریں گے۔ بعض وزراء کے پاس 3-4 قلمدان تھے اور یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ان کو صرف ایک قلمدان دیا جائے گا۔ کیونکہ وفاقی کابینہ میں توسیع ہو چکی ہے، متعدد نئے وزراء وفاقی کابینہ کا حصہ بن چکے ہیں، اسی لیے وزیر اعظم نے آج بعض وزراء کے ساتھ ملاقاتیں کی، بعض نئے وزراء کے ساتھ ملاقاتیں کی اور ان کے ساتھ شیئر کیا کہ ان کو کون کون سی وزارتیں جو ہیں اور قلمدان سونپے جائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایک سال کی جب کارکردگی کا جائزہ لیا تو اس موقع پر مختلف وزراء کی کارکردگی کے حوالے سے تفصیلی طور پر انہیں رپورٹ بھی پیش کی گئی، جس پر وزیر اعظم نے اطمینان کا اظہار کیا۔ لیکن ساتھ ہی وزیر اعظم شہباز شریف کا یہ بھی موقف ہے کہ ایک وزیر کے پاس 2-3-4 وزارتوں کا ہونا ایک بہت بڑا بوجھ ہے، جس کو کم کرنا بہت ضروری ہے۔ اس لیے کچھ اہم وزارتیں جو ہیں وہ تبدیل ہو رہی ہیں اور قلمدان اب سامنے آنے والے ہیں، لیکن ایک بات بالکل واضح ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے واضح کیا ہے کہ جن وزراء کے پاس جتنی بھی وزارتیں تھیں وہ ان کی کارکردگی سے مطمئن ہے، لیکن اس کا پرفارمنس کو مزید بہتر بنانے کے لیے مزید اقدامات کیے جائیں گے۔ پرویز خٹک کا معاملہ ابھی لٹکا ہوا ہے۔ پرویز خٹک اگرچہ وفاقی کابینہ کا حصہ تو بن چکے ہیں، لیکن نون لیگ کے اندر سے بالخصوص کے پی سے ان کے خلاف ایک آواز اٹھ رہی ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ معاملے کو وزیر اعظم کس طریقے سے حل کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اجازت، اللہ حافظ۔